الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج رمضان المبارک شریف کے اس بابرکت دن میں، جہاں رمضان المبارک اپنے انوار و تجلیات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ فرما رہا ہے، ان بابرکت ساعتوں کے اندر جس موضوع کو ہم سرنامہ سخن بنا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے صدقے کے فضائل۔ عزیزان محترم، صدقے کے بے شمار فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صدقے کی فضیلتیں، فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو متقین لوگ ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، رزق سے مراد پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ ہر وقت جہاں ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، عالم ہے، علم خرچ کرتا ہے، اور علم کی شان یہ ہے کہ جتنا اس کو خرچ کرو یہ اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اور صدقے کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو بے شمار انعامات اور بے شمار مصائب اور تکالیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ کچھ لوگ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ وہ کہ جنہیں خود ضرورت ہوتی ہے۔ ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ نے ویسے کوئی چیز دے دی، آپ کے پاس اضافی تھی، وہ بھی فضیلت رکھتی ہے، لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو پھر آپ کسی اور کو یہ دے دیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور ایثار اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اگرچہ ان کو خود بھی اس بات کی محتاجی تھی، ضرورت تھی، لیکن ان لوگوں نے خود ایثار کر دیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مہمان آئے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ کچھ مہمان آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھروں سے، حجروں سے پتہ کروایا کہ کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، تو سوائے پانی کے اور کچھ میسر نہیں تھا۔
تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے اور ان کی خدمت کرے، خاطر مدارت کرے؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ جب وہ مہمان کو لے کر چلے گئے اپنے گھر میں، مہمان موجود ہے اور جا کے اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے میسر ہے؟ اس نے کہا اتنا کھانا ہے کہ جتنے ہمارے بچے کھا سکیں۔ اگر مہمان کو کھلاتے ہیں تو بچے بھوکے رہتے ہیں، اور اگر بچوں کو کھلاتے ہیں تو یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، مہمان کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جیسے ہی مہمان کو کوئی کھانا کھلاتا ہے آخری لقمہ ختم ہوتا ہے، میزبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جب تک مہمان نوازی کا رواج تھا اس وقت تک لوگوں کے رزق میں وسعت تھی۔ آج تو پوچھا جاتا ہے ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، اور مہمان اٹھ کے چلا ہی جاتا ہے۔ وہ گویا کھانا نہیں کھلانا چاہتے، مہمان کو بھیجنے کا ایک اندیا دیتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں۔ ہماری طرف کھانے پینے کا رواج نہیں، رواج ہوتا تو ہم پوچھتے ہی کیوں، یہ جو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مہمان ہی چلا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جب تک لوگوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا، خیراتیں کیں، ایثار کیا، ان کے رزق میں فراوانی تھی۔ تو عزیزان محترم، وہ جب صحابی گھر جاتے ہیں تو گھر والی کہتی ہے کہ بچہ جو ہے، بچے بھوکے رہ جائیں گے اگر اس مہمان کو کچھ کھلایا، اور اگر مہمان کو نہیں کھلاتے تو بچے بھوک سے ساری رات بلکتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے۔ وہ صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کو کہنے لگا کہ تم اپنے بچوں کو سلا دو کسی طرح، یہ سو جائیں، اور یہ کھانا ہم مہمان کے سامنے رکھ دیں گے، اور تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے قریب آنا اور چراغ کو آہستہ سے بجھا دینا۔ ہم کبھی برتن اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے رہیں گے، برتن اٹھانے سے مہمان یہ سمجھے گا میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، اور منہ بھی ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ سمجھے گا کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح اس پیٹ بھر کے وہ کھا لے گا، اور ہم جو ہے یہ مہمان نوازی میں پورے اتریں گے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اب اسی طرح انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا۔ جیسے ہی کھانا سامنے رکھا گیا تو وہ صحابی جو تھے، ان کی گھر والی صحابیہ آتی ہیں، آ کے دیے کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیتی ہیں، اور وہ پھر ساری رات اسی مہمان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ، اور برتن بھی ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تو محسوس ہوتا ہے اس عمل سے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، اب رات گزر گئی، صبح جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، اور دوسری کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ ایثار پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی جانوں پر یہ ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اگرچہ ان کو شدید محتاجی ہوتی ہے، ضرورت ان کو بھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام، تم نے جب مہمان پر ایثار کیا، جس ادا سے تم مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ ایک علیحدہ باب ہے، اس پر اللہ کا مسکرانے پر میں نے پہلے کئی دفعہ لیکچر دے چکا ہوں۔ جیسے آپ اور ہم مسکراتے ہیں، اللہ ایسے مسکرانے سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتے، بس اتنا یاد رکھیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تمہیں مسکرا رہا ہے، دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اب دیکھیں محبوب کی نظر مہمانوں پر بھی ہے، میزبانوں پر بھی ہے، اور اللہ کے مسکرانے پر بھی ہے۔ اسی لیے خبر دے رہے ہیں کہ جو تم نے عمل کیا، ابھی صحابی نے بتایا نہیں کہ میں نے کس طرح کھانا کھلایا ہے، محبوب نے فرمایا جو تم نے عمل کیا، خود منہ ہلاتے رہے، برتنوں کو ادھر ادھر رکھتے رہے، تمہیں یہ آواز محسوس اس طرح ہوتا تھا کہ تم ساتھ کھا رہے ہو، یہ جو تم نے عمل کیا ہے اللہ کو پسند آیا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرما دیا ہے، اور تمہیں دیکھ دیکھ کے اللہ مسکرایا بھی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے اور کسی فقیر کو صدقہ دیتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے چلا جاتا ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ ہے۔ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح انسانوں کے ہیں، وہ تو یہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بہرحال جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن دراہم کو دھو رہی ہیں، جو درہم تھے نا وہ ان کو دھو رہی ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین کیوں دھو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جو درہم صدقے میں دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے جاتا ہے، اور اس سائل کی اور فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، لہٰذا میں ان کو صاف کر رہی ہوں تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو یہ صاف ستھرا ہو، اس لیے میں اس کو دھو رہی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی میرے غلام کی یہ عادت ہوگی کہ وہ صدقہ خیرات کثرت سے کرے گا، اس کو یہ نوید سنا دی جائے کہ قیامت والے دن اس کا یہ صدقہ سایہ بن جائے گا، اور جہاں دھوپ ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، یہ جو اس نے صدقہ کیا ہوگا اس کے سائے کے نیچے یہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کی بات ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت ملنے کے لیے آئی، اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، ہاتھ کو چھپایا ہوا تھا، تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ چھپا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے چونکہ یہ زمانہ نبوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیوں کا اظہار فرماتا ہے۔ ہوا یہ کہ میرے جو والد تھے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کا ایک ذوق تھا، ان کا شوق تھا، مہمان نوازی ان کا بہترین مشغلہ تھا، وہ ہمہ وقت صدقہ خیرات میں مصروف رہتے تھے، اور میری جو ماں تھی وہ دیکھ دیکھ کے ناراض ہوتی تھی کہ جی دیکھو تم ہر وقت صدقہ کرتے ہو۔ ایک دن میری ماں نے بس بدل ناخواستہ کسی کو ایک چمڑا دے دیا اور تھوڑی سی گوشت کی چربی دے دی، بس یہ اس نے صدقہ دیا۔ کہتی ہے اب اتفاق یہ ہوا کہ دونوں میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میں ایک رات سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا میرا جو والد ہے نا وہ حوض کوثر پہ کھڑا ہے اور وہاں سے پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے، جیسے یہاں عادت تھی لوگوں کو پانی پلانے کی، وہاں بھی پانی پلا رہا ہے۔ یہ عادتیں برقرار رکھی جائیں گی، اس پر بھی ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے پورا۔ جس طرح بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت دے، اور نماز میں آئے اور سجدے میں آئے تو سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، وہ عورت کہنے لگی، صحابیہ تھیں کہ ام المومنین میری ماں جو تھی وہ پیاسی تھی اور پانی 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 مانگ رہی تھی، اور اس کے پاس صرف وہی ایک چمڑا اور چربی کے چند ٹکڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا اماں یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ بیٹی تھی، ماں کی حالت دیکھ کے پریشان ہوئی، تو ماں نے جواب دیا بات یہ ہے کہ تیرا ابا سخی تھا اور لوگوں کو دیا کرتا تھا، اس کی سخاوت کے چرچے تھے، اور سخی جو ہوتا ہے اللہ کا حبیب ہوتا ہے، یہاں بھی اس کا رزق جو ہے وہ وسعت والا تھا، اور وہاں بھی بڑی عظمت اور شان اللہ نے دیا ہے صدقہ خیرات کی وجہ سے۔ تو میں بڑی پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دو، تو میں نے ایک گلاس لے کر پانی کا اپنی ماں کو پلا دیا۔ حاتب غیبی سے آواز آتی ہے یہ ہماری قدرت میں مداخلت کرتی ہے، اس کا ہاتھ خشک ہو جانا چاہیے، بس میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ خشک تھا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں خواب ہے، اگر اس طرح نہ ہوتا اور ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ فیضان نبوت انسان کو کیسے ملتا ہے سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے۔ بہرحال اتنے میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جیسے کپڑا تھا اوپر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، ہاتھ دوبارہ تندرست ہو گیا۔ اب ہاتھ کا اس کیفیت میں آنا یہ تھا کہ جو صحابہ کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور محبوب کا پھر اسی حیت میں کیفیت میں ہاتھ کو بدل دینا اس لیے تھا چونکہ اس نے خواب دیکھا ہے، حقیقت تو تھی نہیں، پھر یہ اس کا ہاتھ کیوں خشک رہے، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو ذہن نشین کروا دوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ پہلی امت گناہ کرتی، چہرے مسخ ہو جاتے، ریچھ بندر ہاتھی بنا دیا جاتے، یہ نہیں ہوتی۔ پہلی امتیں اعمال ایسے کرتی ان پر عذاب ہوتا ہے، اور اس امت کے لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ جو چہرے نہیں بدلتے، عذاب نہیں آتا اس طرح جو باقی امتوں پر ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ ہاں جی، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اب پوچھتے ہو کہ نبی سے کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو تمہارے چہرے نہیں بدلتے یہ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب تمہارا چہرہ نہیں بدلتا، تم ریچھ بندر ہاتھی نہیں بنتے، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوگا تمہارے اوپر۔ اور پھر اگلی بات یہ اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امہ،
محبوب تیری امت سب سے اچھی ہے، محبوب تیری امت سب سے اچھی ہے، محبوب تیری امت سب سے اچھی ہے۔ اٹھا لیں تفاسیر کو، علماء مفسرین نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا باقی جتنی امتیں تھیں وہ گناہ کیا کرتی تھی نا، تو ان کے گناہوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان جو ہے نا عاد میں یہ عیب تھا، سمود میں یہ تھا، لوط میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا، اور عذاب آیا۔ ان کی برائیاں تو بیان ہیں، اچھائیاں بیان نہیں ہیں قرآن میں، اور ایک کون سا ایسا عیب ہے، جرم ہے جو اس امت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال کے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ ہے۔ مفسرین فرماتے بات دراصل یہ ہے، ہم تو امتوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ حضرت آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے۔ فرماتے تمہاری نظر میں اس کے اعمال ہیں، اور میری نظر میں میرے محبوب کا چہرہ ہے، چونکہ میرا محبوب اعلیٰ ہے اور تمام انبیاء کا سردار ہے، میرا محبوب جو سب سے اعلیٰ ہے، اچھا ہے، اس لیے میں نے امت کو بھی اچھا کہا ہے۔ اور میں اپنے ذوق میں علماء کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، جب ہم ایک بات کر دیتے ہیں بدلی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ فرمائے کنتم خیر امہ، قیامت والے دن کہے یہ امت اچھی نہیں ہے، امت یہاں بھی اچھی ہے اور وہاں بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ بات کر کے بدلی نہیں فرماتا۔ عزیزان محترم، تو پہلی امتیں جو تھی جو وہ صدقہ کرتی تھی، وہ صدقہ دینے کا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین کے اندر بھی یہ نقل کیا ہے۔ ساری امتیں وہ صدقہ اکٹھا کر کے رکھ لیتی، اور آسمان سے ایک بجلی گرتی، جس کے اوپر بجلی گرتی وہ ختم ہو جاتا، یہ جی صدقہ قبول ہو گیا ہے، اور جس کا وہ پڑا رہتا تو صدقہ وہ عدم قبولیت کی علامت ہوتی۔ اور اس امت کو اللہ نے کیا اعزاز بخشا ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں، کھاتی مخلوق ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص سے کیا ہوا صدقہ۔ اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ ہو کہ جی دکھاوا ہو، اور آج کل تو دکھاوے عام ہے، اور دکھاوے کو علمی زبان میں شرک خفی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرک خفی کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور کبھی آپ کا استاد، آپ کے والد، آپ کے کوئی گھر والے، آپ کا مرشد کوئی بیٹھے، آپ نے کہا چلو یار کبھی نہیں پڑھی آج پڑھ لیتے ہیں، یہ نہ کہیں بے نمازی ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اچھا جی میں یہ والد سے فوت ہوئے، میں ایصال ثواب کی مجلس رکھنا چاہتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ابا مرائے، برادری کیا کہے گی، ناک کٹ جائے گا، یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں جتنا مرضی خرچہ کریں، ہاں اگر دل میں درد ہے میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، یہ اخلاص سے کیا ہوا صدقہ قابل قبول ہوگا والدین کے حق میں۔ جو دنیا اور برادری کو دکھانے کا وہ قبول نہیں ہوتا، یہ باتیں یاد رکھیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ اخلاص سے کیا ہوا جو صدقہ ہے وہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا، قیامت والے دن پردہ بن جائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جو ہے برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جو زیادہ صدقے کرتا ہے وہ برائیوں سے ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ دروازے بند کر دیتا ہے برائی کے۔ اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقے کی وجہ سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے ایک خوبصورت بات لکھی، ایک منافق تھا، یعنی کلمہ تو بظاہر پڑھتا تھا لیکن اس طرح اس کلمے کے اسرار اور رموز کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتا، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے، وہ جب بھی نکلتا اپنی گھر والی کو پہلا یہ کہتا تھا ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں کبھی کچھ نہیں دینا، صدقہ نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر کے جاتا ہے۔ ایسے کنجوس قسم کے لوگ آج بھی بخیل پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی عورتیں صدقہ کرتی ہیں تو اس کے خامند کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت اپنے خامند کی کمائی سے خامند کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی، اس سے پوچھ کے کرے گی۔ تو وہ بھی بخیل تھا، اس نے کہا کوئی صدقہ نہیں کرنا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے راستے، اللہ کے لیے کچھ دے دے، تمہیں اللہ کے لیے اللہ کا جو ہے واسطہ دیا۔ اس نے گھر میں روٹیاں تھیں وہ اٹھا کے دے دیں۔ اب وہ روٹیاں لے کے بندہ جا رہا ہے، راستے سامنے جناب والا وہ آ گیا منافق، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ جو کپڑا ہے یہ تو میرے گھر کا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نام پہ وہ عورت دے رہی تھی اس نے سوچا بھائی روٹیاں کیسے ہاتھ میں پکڑاؤں، کپڑا ہی ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، کپڑا بھی دے دیا۔ اس کو بڑی پریشانی ہوئی، اس نے اس فقیر کو روک لیا، کہتا ہے یہ کون سے گھر سے روٹی لے کے آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے والا گھر، کہتا ہے یہ تو میرا ہے۔
اور میں اپنی بیوی کو منع کر کے آیا ہوں۔ وہ روٹیاں واپس لی اور آ کے اپنی بیوی سے لڑنے لگا۔ اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا اللہ کے لیے اس نے مانگا تھا، جب اللہ کا نام آیا میں نے دے دیا۔ اس نے کہا اچھا تجھے اللہ سے اتنا پیار ہے، اللہ کا کوئی نام کہے تو دے دیتی ہے؟ اس نے کہا، کہتے جا تجھے پھر اللہ کا واسطہ یہ تنور جل رہا ہے اس کے اندر چلی جا۔ اس عورت نے کہا تھوڑا مجھے ٹائم دے۔ اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، زیور پہنے۔ پہلے ہی وہ کنجوس تھا، اس نے کہا یہ زیور پہن کے کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا جس اللہ کے لیے قربانی دی اس اللہ سے مجھے بڑا عشق ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں تو پھر تیاری کر کے جانا چاہیے نا۔ اب اس نے تنور کے اندر چھلانگ لگا دی، اس نے نا غصے میں تھا کہ بھئی اس نے صدقہ کیوں کیا۔ وہ جو تندور تھا اس کو بند کر دیا اور اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جل کے ختم ہو گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے وہ تندور سے پرات کو ہٹایا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو تندور کے اندر صحیح سلامت بیٹھی ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ امام غزالی نے کہا جب وہ پریشان ہوا تو اس کو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تجھے کیا پتا ہم اپنے دوستوں کو دنیا کی آگ میں جلنے نہیں دیتے، اور پھر اس نے جو صدقہ کیا ہے، صدقہ کرنے والے تو ہماری رحمت کے قریب قریب رہتے ہیں، وہ کیسے جل سکتے ہیں؟ وہ کیسے جل سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کے گئے کہ ہمارے محلے میں ایک دھوبی رہتا ہے اور وہ ہمارے کپڑے بدلی کر لیتا ہے، تو آپ دعا کریں یہ مر جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ہم تو بد دعا نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا جی پورا علاقہ تنگ ہے۔ آپ نے کہا اچھا تم کہتے ہو تو مر جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کب مرے گا ہمیں بتائیں، اور میں بس یہ کل ہی مر جائے گا، جاؤ۔ وہ چلا گیا، اگلے دن نہ دھوبی کو کچھ نہ ہوا۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور اللہ کے نبی ہیں، اور کہنے لگے حضور آپ نے کہا تھا یہ مر جائے گا، وہ تو نہیں مرا۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی نہ کوئی صدقہ دیا ہوگا، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، اس کو لے آؤ میرے پاس، ابھی پوچھتے ہیں۔ جب اس کو لے آئے نا تو کہا کہ تو نے کوئی صدقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، میں کھانا لے کے آ رہا تھا تو ایک کتا آ گیا، وہ بھونکا نا تو میں نے کہا اس کو بھوک لگی ہے، میں نے ایک روٹی دی، دوسری دی، 3 روٹیاں تھیں، تینوں میں نے کتے کو کھلا دی۔ اور مانے لگے جو تو نے گٹھڑی باندھی ہوئے ذرا کپڑوں کی دھونے کے لیے اس کو کھولا تو اس کے اندر بہت بڑا اژدہا تھا، اس کا منہ کھلا، درمیان میں نا ایک چھوٹا سا لوہے کا حصہ اس کے منہ کے اندر ہے اور منہ اس کا بند نہیں ہو رہا۔ آپ نے وہ لوہے کا جو حصہ تھا اس کو نکالا، سریہ نکالا اور اس سانپ سے سوال کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو جانوروں کی بولی سمجھتے اور بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تجھے تو ڈیوٹی لگائی تھی اس کے مارنے کی، اللہ کی طرف سے مارا کیوں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، جب میں اس کے پاس آیا نا اس کو ڈسنے کے لیے تو اس نے کتے کو روٹی ڈالی ہے، صدقہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے منہ کے اندر یہ سریہ ڈال دیا، میں اس کو ڈس نہیں سکا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دور کا کوئی بندہ ہو وہ صدقہ کرے تو صدقہ اس کو اتنی آزمائش اور پریشانی سے بچاتا ہے، تو اس امت کا کتنا حق ہے؟ حدیث پاک ہے ایثار کے بارے میں، میدان جنگ کے اندر ہم تو میدان امن میں ہیں، تب ہماری حالت یہ ہے کہ 100 بار سوچتے ہیں کہ صدقہ کریں یا نہ کریں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس میدان جنگ کے اندر 7 صحابی ہیں، وہ زخم لگے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، پانی کر رہے ہیں، اور 7 جو ہے نا 7 جسم سارے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص جب پانی لے کے گیا نا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ایک صحابی کو جو زخمی حالت میں تھا، جس کی روح پرواز کرنے والی تھی، مقام شہادت پر فیض ہونے والا تھا، اس کا وہ پانی کا جو پیالہ اس کے منہ سے لگایا، ساتھ والے نے کہا پانی، اس نے کہا میں نہیں پیتا، پہلے اس کو پلاؤ۔ پھر اس کے پاس گیا، پھر پانی کی آواز آئی، تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ 7 کے 7 وہ لوگ تھے میدان جنگ میں، 7ویں کے بعد جب گئے تو اس نے منہ پہ پیالہ رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی، پھر واپس ہے تو سارے دنیا سے چلے گئے تھے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، ان کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایثار کا دامن نہیں چھوڑ رہے، ایثار کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے صدقہ کیا اور مرغی بھیجی، اور وہ بھی ایثار والوں کا محلہ تھا، وہ 7 گھروں سے پھر کے جس نے پہلی دفعہ دی تھی آخر میں اس کے پاس آ گئی، اس نے کہا وہ بندہ اس سے زیادہ ضرورت مند ہے، میں ضرورت مند نہیں۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے نا پولیس والے بندوں کو پکڑتے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہوتا لیکن اوپر سے پٹی ایسی لگائی ہوتی ہے، آیوڈین لگا کے پتہ چلتا ہے اس سے خون رس رہا ہے۔ یعنی 100 ہیلے بہانے
ضرورت مند نہیں ہوتا بندہ جو مانگتا ہے، اس کی بھی وعیدیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص جس کو ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو سوال کرتا ہے، اس کو دو سزائیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے پاس رہتا کچھ نہیں، دوسرا قیامت والے دن اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اس کے منہ کے اوپر نشان لگایا جائے گا کہ یہ مانگنے والا نہیں تھا لیکن لوگوں سے مانگنے کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صبح نماز کے وقت نا جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے نا اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے صحابی کو کیا ہو گیا، جلدی جلدی چلا جاتا ہے، اگرچہ محبوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو اس نے کیا کہا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی ہے، اس کے گھر کی کھجور ہے جو میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، وہ پکی ہوئی کھجوریں جب گرتی ہیں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے، چونکہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ایک یہودی کی ہے، تو میرے بچے اٹھ کے یہ کھا نہ لے۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ کہیں میرا بچہ حرام رزق نہ کھا لے، کیونکہ ہمارا تو نہیں ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو رزق کھلا رہے ہیں وہ کہاں سے کھلا رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ حرام رزق سے کی ہوئی پرورش والا بچہ کبھی والدین کا فرما بردار نہیں ہوتا، اور حلال رزق سے جو کی ہوئی پرورش ہے وہ اس کے اندر حیا اور تابع داری ہمیشہ اور وفاداری باقی رہتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس یہودی کے پاس چلتے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ تو جو ہے جنت میں کھجوریں لے لینا۔ یہاں پر ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا وہ ہے یہودی، جنت کیسے؟ دوسرے نے جواب دیا بات یہ ہے کہ محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا، اس لیے جنت کا سودا کر رہے تھے۔ اور بہرحال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو میرے آقا نے فرمایا، اس نے کہا جی جنت کس نے دیکھی ہے، میں تو کلمہ پڑھوں گا تو جاؤں گا، مجھے تو دنیا میں اس کے بدلے کچھ دیا جائے تب میں سودا کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر 10 کھجوریں تھی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ 10 کھجوریں میں دیتا ہوں اپنے باغ کی۔ جب وہ چلے گئے میرے آقا علیہ السلام تو وہ بندہ کہنے لگا اپنی گھر والی کو کتنا خوبصورت ہم نے سودا کیا، وہ 10 بھی ہماری ہو گئی، یہ بھی ہمارے گھر میں کھڑی ہے، ہم یہ ادھر سے تھوڑی اس نے تبدیل ہونا ہے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، فرمایا اچھا جب ہم نے خریدی ہے تو وہاں کیوں رہے گی، جس کے لیے خریدی وہاں چلی جائے گی۔ رات کو جب سوئے نا صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھجور اسی گھر میں حضرت ابو دجانہ کے گھر میں کھڑی تھی، اس کے گھر میں نہیں تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہے جو ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمانا تھا، دلائل النبوت کے اندر یہ بات ہے، امام بہقی نے نقل کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا درختوں کو کہہ دو سارے چل کے اوٹ بنا لیں، ہم نے وضو کرنا ہے۔ درخت کوئی کدھر کھڑا ہے کوئی کدھر، اوٹ بنا لی۔ اور مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا محبوب آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت ایسے محبوب کی بارگاہ میں ایسے جھکتا ہے پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر سیدھا ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، یہ درخت اپنی جگہ سے آپ کی طرف جھکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب ہم آرام کر رہے تھے، جب ہم آرام کرتے ہیں ہماری آنکھیں ظاہری بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور جتنی کتابیں آپ اٹھائیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب شرح صدر ہوا محبوب علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تو جبریل امی کہتے ہیں میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر قلب نازنی پر 2 چھوٹے چھوٹے کان اور 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ یہ نئی بات ہے، تو کتب حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ جبریل امی نے اعلان کیا کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں مگر دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے غلاموں کا درود اور سلام سنتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے مجھے اللہ دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نماز کے موقع پہ آپ نے فرمایا فلاں فلاں صحابی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، اور میں تم مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہو، تو مجھ سے پہلے سجود میں چلے جاتے ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تو آگے دیکھتے ہیں آپ کیسے؟ فرمایا تم تو رکوع کی بات کرتے ہو، خشوع اور خضوع جو تمہارے دل کی کیفیت ہے یہ بھی تمہارے نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ کھجور کا جو درخت ہے وہ حضرت ابو دجانہ کے گھر میں چلا گیا۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ایک دفعہ نا ایک قبیلہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن ایک معجزہ طلب ہے، چاہیے معجزہ کی طلب ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگے حضور آپ نا ایک باغ لگائیں، آج لگائیں اور آج ہی وہ کھجور کا درخت بن جائے، پک جائے، باغ تیار ہو جائے، ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، سرکار نے ایک گٹھلی کھجور کی لگائی
اور فرمایا انشاءاللہ یہ سویرے تیار ہوگا۔ جیسے آپ چلے گئے نا، وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کھجوروں کی گٹھلیاں ہم نکال لیتے، پھر کیسے ہوگا؟ وہ سارے ہیں، انہوں نے آ کے کھجور کی گٹھلیاں نکال لی، صبح دیکھا تو کھجوروں کا باغ بھی تیار ہے، کھجوریں بھی تیار ہیں۔ جب تڑوائی گئی تو اس کے اندر گٹھلی نہیں۔ وہ کہنے لگے حضور اس میں گٹھلی نہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا گٹھلیاں تم نکال کے لے گئے ہو، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے یہ پورا باغ تیار فرما دیا، گٹھلیاں تو تم نکال کے لے گئے ہو۔ وہ سمجھتے تھے شاید گٹھلیوں کی وجہ سے درخت بنتا ہے، ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ہاتھ میں کتنا طاقت رکھی ہے۔ آخری بات اور گفتگو ختم، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اور یقین فرمائے صدقے کے فضائل کے اوپر اتنا آیات بینات اور احادیث مبارکہ ہیں، تو ہر بندہ اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے۔ کم از کم اس کی 100 قسطیں بھی ہم بنائیں نا ایک گھنٹے کی، تو تب بھی فضائل صدقات پر ہمارا اتنا وقت چاہیے۔ 100 قسطیں 1 گھنٹے کی، تب بھی ہو سکتا ہے کتابوں میں ابھی فضائل اور دلائل موجود ہوں اور ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے۔ یہ صدقہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ جاتا کہاں ہے، یہ سارے پوری اور اس کی فوائد کیا ہیں اور صدقہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ نے کبھی ٹائم دیا اور توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر کریں گے گفتگو، یا کوئی کتاب لکھ دیں گے، کوئی کچھ تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ صدقے کے فضائل کی بات میں سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس کو مختلف تصوف کی کتابوں سے میں نے پڑھا ہے۔ ایک کتاب کا میں نام نہیں بتا رہا، کیونکہ جب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اکثر علماء کہتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا اب لکھنے کا بتانے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب ادھر آؤ گے تو دکھائی جائے گی۔ کیونکہ اب جس کتاب کا میں نام لوں وہ کہتے ہیں اس مصنف کا نام بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور عربی پرانے لوگوں کے نام ہی بڑے مشکل ہے۔ اب میں نام کوئی ایک لینا چاہتا ہوں تو پتہ چل جائے گا یہ کہاں ہے، تو ابھی میں نام نہیں لے رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نا حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے طواف و زیارہ کرنے کے بعد میں صحن حرم میں لیٹ گیا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، 2 فرشتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک پوچھ رہا ہے سناؤ جی حج کا ماشاءاللہ اچھا سیشن جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی اچھا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے حج قبول ہوئے؟ دوسرے فرشتے نے کہا جی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ ایک نے کہا جی تعداد کتنی تھی؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ حاجی آئے ہوئے تھے، مینا عرفات مزدلفہ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے، حج ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں تو رو پڑا، اتنی دور سے آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، اور 6 لاکھ حجاج میں سے بظاہر بڑے نیک لوگ ہیں اور کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ پھر دوسرے نے پہلے سے سوال کیا وجہ کیا بنی، کیوں قبول نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وجوہات مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ جو آئے ان کا سفر بیکار گیا، سفر ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ جو 6 لاکھ حاجی آئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کسی کی سفر کو اور محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، حج ان کا تو قبول نہیں ہوا جو آئے ہوئے تھے، لیکن کسی کی وجہ سے ان کا حج قبول ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ آیا بھی نہیں ہے اور ادھر ہے بھی نہیں، اس وقت وہ دمشق کے اندر ہے، دمشق میں رہتا ہے وہ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں چونکہ اب مجھے پتا تھا یہ نشانی مجھے دکھائی جا رہی ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی نام اس کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام ہے علی بن موفق، اور وہ دمشق میں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کام کیا کرتے؟ اس نے کہا جوتیاں سیتا ہے، جوتیاں سی کے وہ گزارا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا اور اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمایا، اس کو بھی حج مبرور اور حج مقبول کا ثواب دیا جس کی جزا جنت ہے۔ اس علی بن موفق کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں باقی تو میں نے جلدی پھر جو مناسک رہتے تھے نا پورے کیے، اب مجھے ایک ہی تمنا رہ گئی تھی کہ میں سیدھا جاؤں دمشق اور جا کے اس بندے کی زیارت تو کروں کہ بیٹھا وہاں ہے، اور یہاں اس کی وجہ سے تذکرے بھی ہو رہے ہیں اور فرشتے کر رہے ہیں، اور حج بھی اس کا ہو گیا، اس کی وجہ سے حج بھی قبول ہو گیا، اور بندہ بھی کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے، جوتیاں سیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے مناسک حج کیے، مدینے سے حاضری دے کر اب دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ میں سیدھا جاؤں۔ جب میں دمشق میں پہنچا میں نے پوچھا یہاں علی بن موفق کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے، وہ جوتیاں سیتا ہے، اور غریب سا آدمی ایک چوک میں بیٹھ کر اس نے چھوٹی سی ایک پیٹی رکھی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی جوتیوں کو جو ہے نا وہ سیتا رہتا ہے، جوتیاں بناتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی جوتیوں کی سلائی کرتا ہے۔ میں جب اس کے پاس گیا میں نے کہا علی ایک بات سچی بتانا،
تم حج پہ تو نہیں گئے، تم نے عمل کون سا کیا ہے جس کی وجہ سے 6 لاکھ حجاج کرام کا حج تیری وجہ سے قبول ہوا ہے؟ جب علی نے یہ سنا رو پڑے اور کہنے لگے اللہ نے یہ راز فاش کر دیا ہے میرا۔ بات دراصل یہ ہے 30 سال تک میں نے جوتیاں لوگوں کی سی کرنا، پیسے اکٹھے کیے کہ حج کروں گا، 30 سال تک مسلسل، اور 300 درہم میں اکٹھے کر پایا۔ اور جس دن میں نے آنا تھا حج کے لیے روانگی تھی، میری گھر والی حاملہ تھی، تو میری گھر والی مجھے کہنے لگی میرا دل کرتا ہے میں کوئی گوشت کھاؤں، اور کافی عرصہ ہو گیا غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھایا۔ تو ہمارے ہمسایوں کے گھر میں گوشت کے پکنے کی جب مشک محسوس ہوئی تو میں دروازے پہ گیا، میں نے دستک دی، اپنے ہمسایوں کو کہا میری بیوی حاملہ ہے اور گوشت کھانا چاہتی ہے، تمہارے گھر میں گوشت پکنے کی مشک آ رہی ہے تو مجھے دیا جائے۔ تو وہ بندہ رو پڑا اور کہنے لگا کئی دن ہو گئے ہمارے بچے بھوکے ہیں، آج ہم حالت اضطرار میں مرا ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ لایا ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، میرے لیے تو جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے میرا دل مچل گیا، میں رونے لگا اور میں نے کہا علی بن موفق تجھے حج کرنے، ہمسائے تیرے بھوکے ہیں، تو حج پہ جا رہا ہے، کہیں تیرا رب تو اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور میں نے وہ 300 درہم اٹھائے، دروازے پہ دستک دی اور میں نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں، حج پہ نہیں جاتا، جاؤ تم اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں جب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤں گا اپنے آقا و مولا کے سامنے، اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا میرے امتی بھوکے تھے اور تو حج کرنے چلا آیا اور ان کو کچھ نہ دیا تو میرے پاس جواب نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو اللہ فرمائے گا تو حج کرنے چلا گیا، یہ سن کر بھی جان کے بھی دیکھ کے بھی تیرے ہمسائے بھوکے مر رہے ہیں تو میرے پاس جواب نہیں۔ میں نے کہا حج پھر کر لوں گا، ان کی خدمت کر لوں، یہ راز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے پھر تجھے مبارک ہو، وہاں حرم میں چرچے تیرے ہو رہے تھے، وہاں فرشتے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے حج مبرور اور مقبول جس کی جزا جنت ہے اللہ نے ثواب عطا کیا، صرف یہاں تک نہیں، تیرا یہ صدقہ اللہ نے اتنا قبول کیا ہے کہ تو بیٹھا دمشق میں ہے اور تیرے قبولیت حج کے چرچے مکہ المکرمہ میں سین حرم میں ہو رہے ہیں، اور تیری وجہ سے 6 لاکھ حجاج کرام کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے، حج میں ایک بندہ نیک ہوتا ہے، رئیس الحجاج اس کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے، وہ نہ جانے کون ہوتا ہے، یہ بھی ایک علیحدہ ایک کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ان کا منہ دیکھو پتہ لگتا ہے ابھی تازہ اپنی بیگم سے مار کھا کے آئے، ایسی شکلیں بنا کے نہ رکھا کرے۔ بندہ جب کسی کو مسکرا کے ملتا ہے یہ صدقہ ہے، درود شریف پڑھتا ہے صدقہ ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جی صدقے کی کئی انواع ہیں، کئی اقسام ہیں، کئی نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال بہترین صدقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، مسکرا کے ملا جائے، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کیا جائے، والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کی جائے، یہ صدقہ بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہانہ بھی ہے۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کی قبر پہ حاضری دی جائے، عیدین کے موقع پر ان کو نہ بھولا جائے، جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے فوت شدہ والدین کو بخشی، اللہ ان کے والدین کی قبر میں نور 1000 نور داخل فرماتا ہے، اور جب یہ بندہ بخشنے والا دنیا سے جائے گا تو وہی نور اس کی قبر میں بھی داخل کیا جائے گا۔ تو والدین کو نہیں بھولنا چاہیے، عزیز و اقربا کو نہیں بھولنا چاہیے، بالخصوص یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو صدقہ فطر ہے اس کو عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، کم از کم 300 روپیہ دینا چاہیے اس سال، یہ اس سال کے ہیں، پھر آگے تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جو نصاب ہوگا علماء مقرر فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے روزے نمازیں تراویح کو قبول فرمائے اور اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔